ذکرہم بأیامillah، اے میرے حبیب ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو بیان کرو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلی ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو بیان کرو۔ دن اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی عمر ہوتی ہے، جس کی عمر نہ ہو، جی جس کا سن و سال نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سن و سال۔ کتنے سن و سال کے ہو؟ بلکہ وہ جو سال کا لفظ ہے وہ فارسی کا، اور سن جو ہے وہ عربی کا، تو وہ ہماری زبان کے اندر محاورتاً ایسے بولا جاتا ہے، سن و سال۔ بات ایک ہی ہے، سن بھی سال بھی۔ تو سال تو ہمارے ہیں کہ جن کی ولادت ہوئی ہے، پہلے نہیں تھے، پھر ہوئے، پھر نہیں رہیں گے۔ اور سن اور سال مہینوں پر مشتمل ہے، اور مہینے ہفتوں پر مشتمل ہے، اور ہفتے دنوں پر مشتمل ہے، اور پھر دن گھنٹوں پر مشتمل ہے، پھر گھنٹے ثانیوں پر، منٹس پہ، اور پھر منٹ دقیقے پھر ثانیوں پر مشتمل ہے۔ تو لمحات پر مشتمل ہے، آنات پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگرچہ میں اس بچے سے اگر پوچھوں گا، اس بزرگ سے اگر پوچھوں گا، کوئی مجھ سے اگر پوچھے گا، تو ہم اپنی عمر سال پر مشتمل بتاتے ہیں۔ مثلا یہ بتائے گا کہ میں 10 سال کا ہوں، مثلا نہیں کہے گا جی 8 سال کا ہوں، وہ کہیں گے جی میں 70 سال کا ہوں۔ تو ہمارے نزدیک اپنی عمر کی قیمت اتنی کم ہے کہ ہم نے اس کے لیے باٹ اور پیمانہ اور ترازو ذرا بڑا رکھا ہے۔ اگر ہمارے نزدیک ہماری عمر کی قیمت زیادہ ہوتی تو ہم سالوں میں نہ بتاتے، مہینوں میں بھی نہ بتاتے، ہفتوں میں بھی نہ بتاتے، گھنٹوں میں بھی۔ جتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی پیمانہ ظریف ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی اینٹ پتھر لوہا لکڑ تولنے کے لیے منوں اور ٹنوں کے باٹ رکھے جاتے ہیں، مگر ہیرا اور سونا تولنے کے لیے ماشا اور گرام۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ گراموں پہ تولا جاتا ہے نا سونا، تو اس لیے کہ چیز مہنگی ہے۔ جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا پیمانہ بھی ظریف ہو جاتا ہے۔ سونا، ہیرا، گرام، کتنے گرام لیا ہے بھائی، کتنے تولا لیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے 2 کلو سونا لیا ہے؟ کوئی کہیں سنا ہے آپ نے کوئی 1 کلو سونا خرید کے لایا ہو؟ کہتے جی اتنا تولا لیا ہے، اتنے تولے کا فلاں سیٹ بنوا لیا۔ مثلا گھروں میں بھی اگر وہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بھی ظریف اور نازک ہوگا۔ اب اگر میرے نزدیک میری عمر کی قیمت ہی نہیں ہے تو میں تو سالوں میں جا کے بتاؤں گا، 70 سال کا ہوں، 15 سال کا ہوں، 12 سال کا ہوں، یہ بچہ بتائے گا۔ لیکن اگر قیمت زیادہ ہے تو پھر میں بتاؤں گا اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، سیکنڈوں اور لمحوں کا ہوں۔ بھائی جب حساب لمحوں کا دینا ہے تو کتاب لمحوں کا کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جب ہم سب کو حساب کس نے، لمحوں کا دینا ہے یا ہفتوں کا دینا ہے؟ ہمیں حساب اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کا دینا ہے، سالوں کا دینا ہے، ہفتوں کا دینا ہے، یا لمحوں کا دینا ہے؟ جب لمحوں کا مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک لمحے کا جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو پھر ہمیں سوچنا بھی ہوگا کہ ایک لمحہ ہمارا، اس دن میں کتنے لمحے ہمارے گزرے؟ مجھے جواب دیجئے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی یہ بولنے میں، امام حسین کے یہ بولنے میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کتنی دیر لگی؟ ایک لمحہ لگا امام حسین کا لا کہنے میں۔ میں بیعت نہیں کروں گا یہ کہنے میں ایک لمحہ لگا، وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ میں بہت کوئی 1-1.5 گھنٹے سے یہاں آیا ہوا ہوں تقریباً،
کیونکہ حضرت علامہ فرقان حیدر آبادی میرے چچا ہیں، میرے بڑے بھائی بابا کے بھائی ہیں، تو اس لیے میں ان کے اس میں تھا، یہیں تھا، مگر کیونکہ انہیں بھی پڑھنا تھا اور پھر میں نے تو حکم کیا، عرض کیا، حکم تو میں کیا کہوں گا، عرض کیا کہ مجھے پہلے پڑھوائیں، وہ میرے بڑے ہیں، مگر جو طے تھا وہ ان دوستوں نے ویسے ہی کیا۔ تو رات اتنی ہو گئی ہے کہ مگر آپ کا شوق بول رہا ہے کہ تھوڑا سا تو پڑھوں۔ تو اتنے زیادہ وقت میں ارادہ تو تھا 10-15 منٹ آپ کی خدمت میں حاضری دوں، ظاہر نماز فجر بھی اور پھر ابھی ماتم داری ہونی ہے، اور پھر اس مجلس کا خاص ایک شب اربعین کی مجلس ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، عام رات نہیں ہے۔ تو صرف ایک مقدماتی گفتگو کر کے میں بات مکمل کروں گا کہ میرے اور آپ کا تو دن ہے، ہمارے دن ہے، آپ کا دن آج کیسا گزرا، ان کا دن، ان کے وہاں کے دن بڑے اچھے گزرے، وہ جو ہمارے فلاں ملک میں، وہ جو نجف میں ہم رہے، وہ جو قم میں ہم رہے، وہ دن بڑے اچھے گزرے۔ تو ہمارے دن ہمیں یاد ہیں، جو اچھے گزرے وہ یاد ہیں، جو مشکل میں گزرے وہ بھی یاد ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اچھے دن اتنے یاد نہیں رہتے جتنے مشکل کے دن یاد رہتے ہیں۔ تو وہ کیف اصبحت، تم نے دن کیسا گزارا، کیسے صبح کی۔ تو مثلا اگر یادگار دنوں کو لیں گے، یادگار دن میرے لیے آپ کے لیے کب بنتا ہے؟ جب بنتا ہے یادگار دن کہ جو دن میری زندگی میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہو، جو ہماری زندگیوں میں بنیادی اور اساسی حیثیت دن رکھتے ہوں گے نا۔ مثلا جی مولانا آپ کتنے عرصے حوزے میں رہے جی اتنے، تو یہ جو آپ نے چند سال گزارے، اس میں ان ایام میں زیادہ کون سا قیمتی ایام تھے؟ تو میں بتا دوں گا، مجھے پتہ ہے۔ آپ کو بھی ایسے اپنی زندگی کے وہ کچھ لمحات یاد ہوں گے، کچھ دن یاد ہوں گے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال یاد ہوں گے کہ وہ سال میری زندگی کے حاصل سال ہیں۔ ایسے ہی ہے یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو۔ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے سمجھے کہ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ بس جو میری اور آپ کی زندگی میں اساسی دن گزرتے ہیں وہی ہمارے دن ہوتے ہیں، جو ہمارے سارے دنوں پر حاکمیت کرتے ہیں، جو ہماری زندگی پر حاکمیت کرتے ہیں، وہی دن ہمارے دن ہوتے ہیں۔ باقی دن تو ان کی خدمت میں ہوتے ہیں، باقی دن ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی دن ان کے سبب سے ہوتے ہیں، ان کی برکتوں سے باقی دن ہوتے ہیں۔ اصلی دن تو چند ہی ہوتے ہیں یا چند مہینے کے دن ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دن، ہماری زندگی کے دن۔ اللہ کے دنوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن، توجہ چاہوں گا، اللہ کے دن جس دن کی وجہ سے اللہ اللہ مانا گیا۔ میں تمہید مکمل کر رہا ہوں، جس دن کی وجہ سے یا جن دنوں کی وجہ سے اللہ اللہ مانا گیا، وہ دن اللہ کے دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں وہ تبلیغ کا دن، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں وہ الہی دن جس دن نے حضرت آدم کی زندگی میں سب سے زیادہ چمک کر، سب سے زیادہ روشن ہو کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں وہ چند دن، جن دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو سمجھایا، یہ سارے ایام اللہ کے ایام ہیں۔ عزیزو، اللہ کے ایام سے مراد کیا ہے کہ جسے اللہ یہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ایام بیان کرو، بتاؤ اللہ کے ایام کو، انہیں بتاؤ اللہ کے ایام کیا ہیں۔ اللہ کے ایام کا پہلا یوم محمد مصطفیٰ، اللہ کے ایام کا آخری یوم محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ امام زمانہ اللہ کے ایام کا آخری یوم ہے۔ مولا علی اللہ کا یوم ہے، امام حسن یوم اللہ ہے، مولا حسین یوم اللہ ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت اللہ کے ایام ہیں۔ آپ جناب زہرا کا تذکرہ کریں گویا یوم اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ امام نقی کا تذکرہ کریں، یہ اللہ کا دن ہے۔ یہ ہستیاں اللہ کے دن ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کے ایام تو بہت سے ہیں مثلا، مگر اللہ کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس نے اللہ ہے کو ثابت کیا ہے۔ ان گنت دلیلیں ہیں اللہ ہے پر، اللہ ہے اس پر ان گنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر میرے حسین مولا کا عصر عاشور مطمئن ہونا ہے۔
इत्मीनान क़ल्ब। ये हुसैन मौला का असर आशूर मुतमईन होना, ये अल्लाह का दिन है, और आशूर के दिन हुसैन मुतमईन है, ये यौमुल्लाह है, और अरबईन के दिन ज़ैनब मुतमईन है, ये यौमुल्लाह है। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम करद दीगरे ज़ैनब। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक करबला है और एक दमिश्क है। एक को इमाम हुसैन ने लिखा है, एक को जनाब ज़ैनब ने लिखा है। करबला आशिकों की जमीन है। ऐसा इश्क किया है करबला वाले ने कि अब जो भी या हुसैन कहेगा वो आशिक होगा। आशिक साजी का कारखाना है जिसे करबला कहते हैं, आशिक बनाने की जगह है। जो लोग करबला नहीं गए उन्हें मालूम ही नहीं है कि मफ़हूम इश्क क्या है, और जो करबला होकर आता है उसे पता चलता है कि इश्क किसे कहा जाता है। वो भूखे और प्यासे की सरजमीन, वो सरबुरीदा की सरजमीन, वो सुबह से असर तक लाशें उठाने वाले की सरजमीन, वो अपनी ही जमीन पर गुर्बत से मारे जाने वाले की जमीन, वो अपनी ही मिल्कियत में घेर कर मारा जाना, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जमीन, करबला की जमीन, आशिकों की जमीन है। यहां जब कोई कदम रखता है तो उसे जो लुत्फ इश्क का होता है वो समझ में आता है। इश्क हकीकी समझ में ही ना आता अगर करबला ना होती। सुबह से असर तक मेरे मौला ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर अज़ादारों 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक लाशा जिस पर हुसैन मौला बहुत रोए, वो लाशा कासिम का लाशा है, पामाल भतीजे का लाशा। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, वो अली अकबर का लाशा है, रो रहे हैं। तीसरा लाशा हजरत अब्बास का लाशा है। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, छोटा बहुत था मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी इमाम हुसैन उल्टे पैर वापस आते। मैंने 4 लाशों के नाम इसलिए दिए कि सबसे ज्यादा जिस लाशे पर इमाम हुसैन मुस्तरिब नजर आए ना, यानी आगे जाते हैं, पीछे आ रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, एक मर्तबा लाशे को उठा के फरमाते हैं हव्विन अलैया अन्नहु बिअैनिल्लाह, हुसैन पर यह मुसीबत आसान हो रही है इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। ये इश्क है ना, ये इश्क है ना। और फिर जब हुसैन ने अपना इश्क मुकम्मल किया तो फिर एक बहन आई है जो लाशे पर बंधे हुए हाथों से लाशा उठाकर कहती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, या अल्लाह हम अहले बैत से इस कुर्बानी को कबूल कर ले। हमारे पास हुसैन से बढ़कर कुछ देने को नहीं था, हमने अपनी सारी कीमती चीजें तेरी बारगाह में पेश कर दी, अब सबसे बड़ी कीमती वजूद हुसैन तेरी बारगाह में लाए। यह है ज़ैनब कुबरा का करबला में इश्क। मगर अज़ादारों, इमाम हुसैन 2 मुहर्रम से इश्क की दास्तान को लिख रहे हैं और असर आशूर हुसैन की किताब मुकम्मल हो गई। ज़ैनब कुबरा की किताब बड़ी तवील है। इमाम हुसैन तो करबला में 1 मर्तबा मारे गए, ज़ैनब कूफा और शाम में हर मोड़ पर मारी गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस चंद जुमले कहूंगा जिनके मजहब में रोना जायज है, वो तकल्लुफ करके ना रोए, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। मैं चंद ही जुमले कहूंगा और फिर मातमदारी है और ये आजादारी की रात है। अज़ादारों, कहां कहां जनाब ज़ैनब को मारा नहीं गया। जब कोई कहता था ना ये बागी की बहन है, तो वो जनाब ज़ैनब की शहादत का दिन था। जब कोई पत्थर मारता था और कहता था ये अब्बास की बहन है, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जहां जनाब ज़ैनब के लिए गुजरना मुश्किल हो रहा था, वो बाजारों के तंग रस्ते जनाब ज़ैनब की मक्तल की जगह थी। जनाब ज़ैनब कुबरा वो बीबी है कि जो अपने बाबा के सामने बगैर चादर के नहीं आई है, जो अपने भाइयों के सामने बगैर चादर के ना आती हो। हाँ ज़दारों, किस मुश्किल इम्तहानी कैफियत है इन आशिकों के लिए कि जब ये इम्तहान मुकम्मल करते हैं तो इनको ये इत्मीनान होता है कि हमने अल्लाह की बारगाह में अपने इश्क को पेश किया है। कूफे का बाजार हो, छतों से सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही,
ایک بچے نے کھجور کا دانہ اٹھانا چاہا تو جناب زینب کی آواز آئی صدقہ ہم پر حرام ہے، الصدقۃ علینا حرام۔ چھت پہ کھڑی ایک بی بی نے سن لیا تو قریب آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا لپٹ کے روئے۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ کوئی ہے جو اہل بیت کا احترام کر رہا ہے تو فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو دو قدم آگے آ کے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتی حسین کی بہن کس مقام کی، کس عظمت کی حامل ہے۔ فرمایا ام حبیبہ پہچان زینب تیرے سامنے اجرکم اللہ۔ کتنی مشکل گھڑیاں ہیں۔ اور پھر ایک مرحلہ جب شام کے بازار کا آیا تو بی بی فرماتی ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں اور کنیزوں کو کھینچا جاتا ہے۔ اور پھر جب شام کے بازار سے گزارے جانے لگے تو ازدحام اتنا زیادہ تھا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ بیویوں کے گزرنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی۔ اور وہ مرحلہ کتنا سخت مرحلہ تھا جب شام کے دربار میں آواز لگی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اس وقت جناب زینب شہید ہو گئی تھی جس وقت جناب زینب کو دربار میں لایا گیا۔ اور ایک مرتبہ بیویوں کے حلقے میں علی کی بیٹی کھڑی ہے کہ شمر کو کہا گیا کہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا ہے، گزارش سناؤ۔ شمر گزارش سنانے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر، یزید کو کہتا ہے اے امیر، ہم نے حسین کے علی اکبر کو مارا، ہم نے حسین کے عباس کو مارا، اور ایک ایک نام لینے کے بعد کہتا ہے پھر ہم نے آخر میں حسین کو گھیر کے مارا۔ تو بس جیسے ہی امام حسین کا نام آیا تو بیویوں کے حلقے سے ایک آواز آئی اور وہ آواز جناب زینب کی آواز تھی۔ آواز آئی اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر کہا یہ کون ہے، کون بیوی ہے جو بات کر رہی ہے؟ تو کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہا بولنے دیا جائے، بولنے دیا جائے، زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے بیویوں کے حلقے سے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا ان اخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی نے تو ہر گھر میں میت بھیجی ہے، میرے بھائی سے جو لڑنے آئے تھے میرے بھائی نے ہر خاندان میں ایک جنازہ بھیجا ہے۔ میرا بھائی بھوکا اور پیاسا ضرور تھا، میرے بھائی نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ سب نے شمر کی طرف دیکھا ہے، شمر کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہی ہے، حسین دلوں پر دل باندھ کے آئے تھے، ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے تو دوسرا دل جوان ہو جاتا۔ ہم نے جب حسین کے بچے مارے تو ہم سمجھتے تھے اب حسین کا دل ٹوٹ گیا، مگر حسین کا دل تو پھر جوان ہو جاتا۔ ہمیں حسین کو مارنے میں جتنی مشکل ہوئی اتنا آج تک ہم نے کسی میدان میں کسی کو مارنے میں دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید کی آواز آئی اے زینب تم نے سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ یہ بتا دو تم نے سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کا لاشا، قاسم کا پامال لاشا، عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کے گلے پہ لگتا ہوا تیر، میرے بھائی کے بدن پہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کیا یہ جواب آئے گا۔ کہنے لگا سب سے بڑی مصیبت زینب تم نے کیا دیکھی؟ تو بی بی نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہے ہیں۔ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یزید سے محو کلام؟ اس سے بڑی مصیبت زینب نے نہیں دیکھی۔ وہ دربار شام کا امتحان اور پھر بی بی پر کتنی بڑی سخت گھڑی آئی کہ جب سکینہ کا جنازہ زندان شام میں دفنایا گیا، اجرکم اللہ، وہ کتنی سخت گھڑی تھی کہ جب قافلہ شام سے ہو رہا ہے تو امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں؟ تو بی بی نے فرمایا زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے ساری بیبیاں ہیں، زندان شام میں قدم رکھا۔ سنیں گے نا کیا کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو،
ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو، قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ اے میری بچی تمہیں مدینے جانے کا بڑا خیال تھا، اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ گئی، تمہاری بالیاں بھی واپس آ گئی۔ جناب زینب نے بازو ہلا کر کہا بھابی قافلہ تیار ہے، تو روتے ہوئے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں ہے۔ امام سجاد نے جب فرمایا نا اماں محمل میں آ کے بیٹھیے، حکم امام پا کر قبر تو چھوڑ دی مگر مڑ مڑ کے لاشا دیکھتی رہی۔ عزادارو بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، پھر آپ نوحہ پڑھیں گے، پھر یہ مجلس کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جتنا مشکل جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا تھا، جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو لے کر آئے، پھر بی بی چلی جاتی ہیں۔ اب جب محمل میں آ کر بیٹھی ہیں، قافلہ چلنے لگا تو شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دی، نوحے پڑھے، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ بی بی زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور ایک آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو گی؟ اے شام کی عورتوں مجھ پر احسان کرو گی؟ بی بی و خواتین کی آواز آئی، بی بی حکم کریں گی تو اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں نوحہ پڑھتی بھی آتی ہیں اور کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین